بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 35 اور آج کی پہلی قسط معارف القرآن جلد 2 پیج 34 اور سورت آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 19 یعنی 19 نمبر آیت۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن اور جلد نمبر 2 سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 اور رکوع نمبر ہے 4۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ آج کا وی لاگ نمبر 35 اور آج کی پہلی قسط۔ تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہ السلام اور عام علماء اسلام ہیں۔ اسی لیے امام غزالی اور ابن کثیر نے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم سے متعلق وہ لوگ مراد ہوں جو علمی اصول پر صحیح نظر کر کے یا کائنات عالم میں غور و فکر کر کے حق جلہ علی شانہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں، اگرچہ وہ ضابطہ کے عالم نہ ہوں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف دین اسلام کا مقبول ہونا، اس کے سوا کسی دین و مذہب کا مقبول نہ ہونا بیان کر کے مضمون توحید کی تکمیل فرمائی اور اس سے اختلاف کرنے والوں کی تباہ حالی بیان فرمائی۔ مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے۔ ناظرین، گواہی دی ہے اللہ نے کتاب سماویہ میں اس مضمون کی کہ بجز اس ذات پاک کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے کیونکہ اس کے اذکار توحید سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور دوسرے اہل علم نے بھی اپنی تقریرات اور تحریرات میں اس کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ ہر چیز کا اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ اہل کتاب نے جو اختلاف کیا اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا، تو ایسی حالت کے بعد کہ ان کو اسلام کے حق ہونے کی دلیل پہنچ چکی تھی، محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی وجہ شبہ کی نہیں ہوئی، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے۔ اور اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی، اس لیے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ الٹا اس کو باطل بتلانے لگے۔ اور جو شخص اللہ کے احکام کا انکار کرے گا جیسا ان لوگوں نے کیا، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کا حساب لینے والے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔ ناظرین، یہ ویلاگ نمبر 35 جس کی آج پہلی قسط بیان کی آپ کے سامنے، یہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ اس کے بعد آنے والا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔
ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے، دیوان صحابہ کے، مستان صحابہ کے، ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے، بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے۔